ہیلو ایوری ون، دس از نیف اینڈ دس از مائی وی لاگ. میری خواہش ہے کہ ان وی لاگس کے ذریعے میں کچھ ایسا کہہ سکوں جو میننگ فل ہو، جو ریزنیبل ہو، بجائے اس کے کہ آن لائن شور میں محض ایک اور آواز کا اضافہ. میرا تعارف، میری ڈگریاں، میری اچیومنٹس، میری ناکامیاں، میرے خواب، میری جستجو، میرے آدرش، یہ سب آپ کے لیے شاید غیر ضروری ہوں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب میں گفتگو کروں تو آپ کو میں اپنا حاصل مطالعہ، اپنا حاصل مشاہدہ، اپنا جو نتیجہ فکر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید آپ اس سے متفق ہو سکیں. اور اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ میں بالکل غلط سوچ رہا ہوں، عین ممکن ہے کہ میرا سوچنے کا انداز، میرے سوچنے کا پیمانہ درست نہ ہو، تو کوئی بات نہیں، میں بھی اس پہ نظر ثانی کرتا رہوں گا. آپ بھی جہاں اختلاف کریں آپ کومنٹ سیکشن میں اس کا کھل کر اظہار کریں. تو چلیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. موضوع ہے کہ خوشی کیوں ضروری ہے. کوئی اس کی خاص وجہ نہیں تھی، کوئی تو عنوان رکھنا ہی تھا نا. یہ بس یوں ہی راہ چلتے ذہن میں آیا تو میں نے کہا چلیں اسی پر بات کر لیتے ہیں. تو صورت یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے سادہ ہوتے ہیں لیکن بہت دور رس اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہم ان سوالوں کے جواب پانے کی جستجو میں بعض اوقات پوری زندگی بسر کر لیتے ہیں. ہم بستر مرگ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمیں یا تو ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا یا ہم جو جواب درست سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جب میں نے خود سے پوچھا کہ میں آخر کیا چاہتا ہوں یا سماج کا ایک فرد اس کو کیا چاہنا چاہیے، تو میرے ذہن میں پہلا جواب آیا، وہ یہ تھا کہ خوش رہنا. مجھے لگا کہ پرپز آف لائف از ٹو بی ہیپی. دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیا خوشی کی کوئی آفاقی تعریف ممکن ہے؟ کیا خوشی کی کوئی آبجیکٹیو ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ خوشی کہاں سے ملتی ہے؟ کیا یہ بے ساختہ راہ چلتے کہیں مل جائے گی یا اس کے لیے انسان کو کوئی شعوری کوشش کرنی پڑے گی؟ اور پھر یہاں سے سوچ کا ایک سفر، ایک جو اسٹریم آف کانشیسنیس ہے بس وہ شروع ہو گئی. میں نے سوچا کہ صدیوں پہلے یونان میں سقراط نے غالباً اپنے شاگردوں کے سامنے یہی سوال رکھا ہوگا. ممکن ہے چین میں کنفیوشس نے بھی یہی حکمت بیان کی ہو. شاید ہند میں بدھا نے بھی دکھ، سکھ، سکون اور خوشی کا تذکرہ کیا ہو. تو دنیا بھر کے فلسفیوں نے شاید زندگی کا مقصد سمجھنے کے سوال کی جستجو میں کہیں نہ کہیں خوشی کو اگر حتمی جواب نہیں تو ایک پڑاؤ ضرور سمجھا ہوگا. ان سب کے نظریات، ان سب کے تجربات، ان سب کی تھاٹ پیٹرن، ان سب کا ماحول الگ الگ ہوگا، لیکن شاید وہ اس بات پر متفق ہوں کہ ہر انسان زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان زندگی میں بہتری چاہتا ہے، اور اسی بہتری، اسی آگے بڑھنے کی ارتقاء کا نام شاید ہم خوشی یا مسرت کی تلاش رکھ سکتے ہیں. اور یہی تلاش، یہی جستجو شاید ہمارے تمام فیصلوں کا مرکز ہوتی ہے. ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا سیکھتے ہیں، یہ سارے جو زندگی کے عوامل ہیں ان سب کی پشت میں کہیں نہ کہیں ہمیں خوشی مل رہی ہوتی ہے، یا ہم اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی خوشی کی راہ میں ہماری مدد کریں گے. خوشی گویا کہ وہ موٹیویشن ہے، وہ تحریک ہے، وہ توانائی ہے جو ہمیں گر کر اٹھنے میں مدد دیتی ہے، یا ہمیں گرنے سے بچاتی ہے، یا ہمیں بکھری ہوئی ریزہ ریزہ چیزوں کو جوڑنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف انسانوں کا ہی معاملہ نہیں ہے. آپ چرند پرند جانوروں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں سہولت، سکھ، آرام اور خوشی کے متلاشی دکھائی دیتے ہیں. شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ خوشی کی تلاش، خوشی کی خواہش تمام جانداروں کی جبلت میں کسی نہ کسی رنگ، کسی نہ کسی پیرائے میں رکھی ہوئی ہے. تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کا ایک پیٹرن ہے. خوشی کی تعریف، خوشی کے پیرائے عمر کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. مثلاً اگر ہم بچپن کی بات کریں
تو اس میں ہر چیز ہمارے لیے نئی ہے، ہر چیز میں ہمیں تحیر ملتا ہے، ہر چیز میں کیوریوسٹی ہے۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان کے لیے خوشی کیا ہے؟ ان کے لیے خوشی کھیل کھلونے، تتلیاں، بارش، بنٹے، گیند، غبارے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے۔ یعنی ان کے لیے معمولی چیزیں خوشی کا سبب بنتی ہیں۔ ان کو اگر آپ ڈالرز کا تھیلا بھی دے دیں تو ان کو اس میں کوئی شاید خوشی نہ ملے، جو وہ خوشی جو ان کو غبارے میں یا اس کی ایک جھلک میں دکھائی دے سکتی ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو نوجوانی میں خوشی کی تعریف، خوشی کی جستجو تھوڑی بدل جاتی ہے۔ ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں بڑے ہو کر کیا بننا ہے، ہمارے آدرش کیا ہیں، ہمارے خواب کیا ہیں۔ ہم دل کو روشن کرنے کے لیے اپنی شناخت کی تلاش کرتے ہیں، ہمیں اس سے سکون ملتا ہے، ہمیں اپریسیشن، ہمیں داد تحسین، حوصلہ افزا الفاظ ہمیں یہ خوشی دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو بالغ عمری کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ خوشی کچھ پختگی یا میچورٹی کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ مثلاً وہاں احساس ذمہ داری یا کسی ذمہ داری کو نبھانا ہمیں خوشی یا سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں انسرٹنٹی کی بجائے، ہم اپنی زندگی میں لاؤبالی پن کی بجائے استحکام کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے تعلقات میں پائیداری کو خوشی کا پیرایا سمجھتے ہیں۔ ہم گولز، ہم اپنے مقاصد بناتے ہیں اور اس کے حصول میں جت جاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے میں خوشی کسی اور رنگ میں سامنے آتی ہے۔ مثلاً کبھی تنہائی، کبھی خاموشی، کبھی کسی وظیفے، کبھی عبادت کے رنگ میں سامنے آئے گی، تو کبھی پرانے دوستوں سے ملنا، پرانی یادوں کو سوچنا، پرانی تصویریں، کوئی ڈائری، بچوں کی خوشیاں یا اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ وقت گزارنا ہمارے لیے یہ خوشی کے مختلف ملبوس ہوں گے۔ تو ہر دور میں عمر کے ہر جو ہمارے پڑاؤ ہیں ان میں خوشی ایک نئے رنگ، ایک نئی ڈیفینیشن میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاید ہم اس کو خوشی نہ بھی کہیں، لیکن وہ بہرحال ہمارے لیے سیٹسفیکشن یا تسکین کا باعث تو ہوتا ہی ہے نا۔ اب ہم جنرلی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ ہم خوشی کا اظہار مسکرا کے یا ہنس کر تو کرتے ہی ہیں، لیکن خوشی کے کچھ جمالیاتی اظہار بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ظاہر ہے ادب ہے، وہ فنون لطیفہ ہے، وہ موسیقی ہے وغیرہ، آپ نام لیتے جائیں آپ کے سامنے ایک شکل بنے گی۔ وہ الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ رنگ ہو سکتے ہیں جن میں آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف خوشی کا اظہار نہیں ہے، انہی میڈیمز کے ذریعے آپ اپنے مزاحمت کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ اپنے دکھوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ اپنی تشنگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو کہیں جا کر غمی خوشی کا اظہار کا میڈیم ایک ہی ہونے لگتا ہے۔ اور اگر ہم وہ صلاحیت نہ رکھیں کہ ہم اپنا اظہار خود سے کر سکیں تو پھر ہم دوسرے لوگوں کے اظہار میں اپنا کتھارسس تلاش کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی پرانا گیت، کوئی پرانی دھن، کوئی نظم، کوئی پینٹنگ، کوئی کتاب، کوئی فلم اچانک ہمیں غم میں ڈھارس بندھاتی ہے یا ہمیں لمحہ بھر کو خوشی دے کر جاتی ہے۔ ابھی تک یہ جو کچھ میں نے کہا ہے نا، میں کہوں گا کہ یہ سارا کچھ بس ایک فلر ہے۔ اصل نقطہ ہے جو میرے ذہن میں تھا، جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس کا ابلاغ میں چاہتا ہوں، وہ اب آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں خوشی کی گنجائش کم ہونے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئی آسک مائی سیلف دس کویسچن، اور میں جب بھی سوچتا ہوں تو پھر مجھے اس کا گھوم پھر کر ایک ہی جواب ملتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ پھر وہ سماج، پھر وہ معاشرہ بالآخر ایک کلیت میں وہی بن جاتا ہے جو ایک فرد اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی معاشرے میں آرٹ، کسی معاشرے میں تفریح، کسی معاشرے میں اظہار کے ذرائع یا وسائل کم ہونے لگیں یا کسی بھی بہانے ان پر قدغن لگنے لگے، اگر کسی معاشرے میں بات چیت کرنے کے
کسی معاشرے میں مکالمے کے امکانات گھٹنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے. وہ خلا انٹلیکچول بھی ہے، وہ خلا استھیٹک بھی ہے، وہ خلا ایموشنل بھی ہے، وہ خلا کریٹو خلا بھی ہے. مگر دیکھیں قدرت کا قانون تو یہی ہے نا کہ جہاں پر بھی خلا ہوگا کوئی اور چیز اس خلا کو بھرنے کی کوشش کرے گی. اور یہ ایک بہت اہم لیکن پریشان کن نقطہ ہے. کسی سماج میں جب ایسا خلا پیدا ہو جائے، مثلاً آپ اپنے سماج کو ہی دیکھ لیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جلد مشتعل ہونے لگتے ہیں، لوگوں میں تنگ نظری، لوگوں میں شدت پسندی آ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کو بہت آسانی سے درگزر یا نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لوگ اس پر بہت بڑے بڑے اور بہت سخت رد عمل دینے لگتے ہیں. تو گویا لچک کم ہو جاتی ہے. روزمرہ کے معمول میں غصہ ہماری ایک عادت بن جاتا ہے. ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے تفکر، پریشانی اور ترشی جھلکنے لگتی ہے. ہمارے تعلقات اس سب کے نتیجے میں کمزور پڑنے لگتے ہیں. ہماری توانائی مثبت ڈھانچے میں ڈھلنے کی بجائے ایک منفی رنگ میں سامنے آنے لگتی ہے. ہمارا ذہن تخلیق، ہمارا ذہن جمالیات کو سراہنے کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے. اور سروائیول موڈ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم صرف اپنی بقا چاہتے ہیں. ہم ایک وحشت زدگی کا استعارہ بن کر رہ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں روندے، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں شکار کرے، بہتر ہے کہ ہم دوسرے کو روند کر، بہتر ہے کہ ہم دوسرے کو شکار کریں اور زندگی کے دوڑ میں آگے بڑھتے چلے جائیں. پھر اس سب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آپ آئے روز دیکھتے ہیں. پھر ہمیں ہیٹ سپیچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ہم بلیک میلنگ کی نت نئی شکلیں روز مشاہدہ کرتے ہیں. ہم گویا بھیڑیے بن جاتے ہیں. ہم ہجوم کا حصہ بن کر بستیوں کی بستیاں جلانے لگتے ہیں. اور گویا خوشی پانے اور اس کے اظہار کے جمالیاتی مواقع کم ہونے یا ان پر قدغن لگنے کی صورت میں بطور مجموعی معاشرے میں اس کا متبادل سامنے آنے لگتا ہے، اور وہ متبادل وحشت انگیزی ہے. یہ سماجی حرکیات، سوشل ڈائنامکس اور انسانی نفسیات کا معاملہ ہے. ظاہر ہے جہاں خوشی نہیں ہوگی، جہاں نرمی نہیں ہوگی، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ذہنی دباؤ ہوگا، وہاں پر سختی ہوگی، وہاں پر شدت ہوگی. اور یہی سارا کچھ ہمارے سماج میں اور دنیا کے کئی حصوں میں ہو بھی رہا ہے. تو اب اس سب سے ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ میں سے یہ نتیجہ نکالوں گا کہ خوشی کوئی بہت ہلکی یا غیر ضروری چیز نہیں ہے. یہ کہ خوشی کوئی اضافی چیز نہیں ہے. یہ کہ خوشی کوئی لگژری نہیں ہے، یہ کوئی اضافی اختیار نہیں ہے، بلکہ خوشی ہماری بنیادی ضرورت ہے. اگر خوشی نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ وہ عوامل لے لیں گے جو ہمارے سماج کی تباہی کا سبب بنیں گے. خوشی یا خوشی کے پانے یا خوشی کے اظہار کے ذرائع سماج کی گویا وہ سانس ہیں جو اس کی اندرونی گھٹن اور اس کی اندرونی تھکن کو باہر نکالتے ہیں. گویا یہ وہ روشنی ہے جو انسان کے اندھیرے دنوں میں اس کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جگہ نہیں دیں گے، اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بنانے کے مواقع نظر انداز کرتے چلے جائیں گے، وہ کسی بھی رنگ میں ہو سکتا ہے. وہ کسی کو برتھ ڈے میسج بھیجنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اچھی کتاب کے مطالعے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی فن پارے کو سراہنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی نغمے سے لطف اندوز ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کی کامیابی پر اس کی تعریف کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی یہ جو بیبی سٹیپس ہیں، اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے تو نہ ہم خود خوشی پائیں گے، نہ ہم دوسروں کو خوشی دے پائیں گے. اور اس کے نتیجے میں یہ دنیا روشن نہیں ہوگی بلکہ تلخ اور اندھیری ہوتی جائے گی.
ہمیں دنیا کو اندھیرا نہیں کرنا.